وظاہر قوله وجمیع الفقہ لا بد منہ انہ کلہ فرض عین۔ اوپر کہا ہے کہ ساری فقہ کے بغیر ہی گزارا نہیں۔ کہتے ہیں اس کا ظاہری جو مطلب لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری فقہ کو پڑھنا ہی فرض عین ہے، انہ کلہ فرض عین، لیکن المراد انہ لا بد منہ لمجموع الناس، لیکن یہ ساری ایک ہی بندے کے لحاظ سے نہیں ہے، معاشرے میں موجود کئی لوگوں کے لحاظ سے مجموعی طور پر ساری فقہ پڑھنا فرض ہے، یعنی کسی پر کسی شعبے کی، کسی پر کسی شعبے کی، اور کچھ ایسی ہے جو سب پر، نماز روزے کی، عاقل بالغ پر۔ فلا یکون فرض عین علی کل واحد، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے ہر ایک پر؟ انما یفترض عینا، فرض عین ہر ایک پر ہے تعلم ما یحتاجہ، جس کا وہ محتاج ہے اسے پڑھنا، یہ فرض عین ہے۔ کیونکہ مسائل حیض کو پڑھنا مرد کے لحاظ سے اور زکوٰۃ کے مسائل کو پڑھنا فقیر کے لحاظ سے، اور ایسے ہی حج کے مسائل کو فقیر کے لحاظ سے پڑھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جب اس کے ساتھ بعض لوگ قائم ہو جائیں، بعض کریں تو باقی سے ساکت ہو جاتی، اور اس کی مثل ہے حفظ کرنا اس کا قرآن مجید کے حصے کا جو کہ نماز کی کفایت کے مطابق صورتیں یاد کر لینے سے زیادہ ہو۔ ہاں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنا باقی فقہ کا افضل ہے باقی قرآن کے تعلم سے۔ کیوں افضل ہے؟ لکثرت حاجت العامۃ الیہ، کہ عام لوگوں کو اس فقہ کی عبادات میں حفظ کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے، اور معاملات میں زیادہ ضرورت ہے، اور معاشرے میں جس چیز کی شارٹیج ہے وہ کمی دور کرنی چاہیے۔ تو اس لیے وقلۃ الفقہاء کے حفاظ کے مقابلے میں فقہاء کی قلت ہے، اس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے۔ قولہ ان یعرف، اچھا جی، ان یشتہر بھی، یعنی بندہ مشہور ہو، کمال حاصل کرے کسی فن میں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ ان یعرف من ذالک ما یعینہ علی المقصود، کہ بندہ وہ چیز پڑھے جو مقصد زندگانی میں اس کے لیے معاون ہو۔ لأن ما عدا الفقہ وسیلۃ الیہ، فقہ کے علاوہ جو ہے وہ مقصود کا وسیلہ ہے، خود مقصود نہیں ہے۔ فلا ینبغی، تو نہیں چاہیے کہ بندہ اپنی قیمتی عمر خرچ کرے غیر اہم بات میں۔ کتنا اچھا ہے جو ابن وردی نے کہا، والعمر عن تحصیل کل علم یقصر فابدأ بالاہم منہ، کہ یہ ہو کہ بندہ ہر علم ہی پڑھ لے تو یہ زندگی کفایت نہیں کرتی، زندگی چھوٹی ہے اس سے کہ بندہ ہر علم پڑھے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر جو زیادہ اہم ہے اسے شروع کرنا چاہیے، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے باقی کتنی ہے، تو پھر زیادہ اہم سے شروع کرنا چاہیے کہ جتنا بھی اہم ہے درجہ بدرجہ وہ چیز بندہ حاصل کرتا جائے۔ تو آغاز اہم سے کرنا چاہیے، جو نفلی علوم ہیں یا فرض کفایہ ہیں وہ بعد میں فرض عین پہلے ہو۔ وذالک الفقہ،
فَإِنَّ مِنْهُ مَا لَا غِنًى فِي كُلِّ حَالٍ عَنْهُ، اور وہ جو سب سے اہم علم ہے وہ فقہ ہے، کیونکہ اس سے کسی حال میں بھی چارہ نہیں ہے۔ اِلَى الْمَسْأَلَةِ، شعر کے لحاظ سے کہا تھا کہ شعر سے کیا بنتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سوال الناس، لوگوں سے بھیک مانگنا، بے یمدہم بشعرہ، کہ اپنے شعر سے ان کی مدح کرے، فیعطونہ دفعا لشرہ وخوفا من حجبہ وہجرہ، کہ شاعروں کا بندوں کو ڈر ہوتا ہے۔ کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہ کوئی خلاف ہی نظم نہ لکھ دیں، تو پھر وہ ان کا منہ بند کرتے ہیں کہ ان کو پیسے دو، انہوں کچھ پاؤ تاکہ یہ بھونکنا نہ شروع کر دیں۔ یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے ہے یہ، یعنی جو بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہیں اگر پیسے نہ دیں تو پھر ان کی حجب لکھتے ہیں، یا کسی بندے کے بارے میں، کہ کیونکہ عام لفظوں میں وہ اثر نہیں ہوتا جو شعر میں اثر ہوتا ہے، کہ وہ تیر سے بھی زیادہ گہرے زخم کر سکتا ہے۔ تو پھر لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کا منہ بند کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، تو پھر شعر سے تو یہ چیز ہی حاصل ہوتی ہے۔ فَيُعْطُونَهُ، اس کو پیسے دیتے ہیں لوگ شاعر کو، دفعا لشرہ، اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے، اور پیسے دیتے ہیں کس لیے؟ اس ڈر سے کہ وہ اس کی حجب نہ کرے، یا اس کے دربار سے اٹھ کے کسی اور بادشاہ کے دربار میں نہ چلا جائے، یا اس کے مخالف ایم پی ایم این اے کے پاس نہ چلا جائے، یعنی کوئی بھی جو مخالف ہے اس کا، کوئی ایک پیر دوسرے پیر کے، یا ایک مولوی دوسرے مولوی کے، کہ وہ دوسرے کی جا کے بیٹھا تو میرے خلاف نظم لکھے گا، تو اس واسطے وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ ادھر ہی رہے اور اس کو پیسے دے کر مطمئن کیا جائے۔ تو مطلب یہ پیٹ کا ایندھن ہے، اس کا نتیجہ شاعری کے ذریعے سے پیسے کمانا، تو اس کے بتائے فقہ کی تعلیم حاصل کی جائے۔ آگے جو انہوں نے نحو کو تعلیم صبیان کہہ دیا تھا، اس پر کہتے ہیں وَقَوْلُ وَتَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ اے تعلیم من نحو، کہ نحو پڑھانا، انما خصہم لما اشتہر ان النحو علم الصبیان، یہ بطور خاص اس لیے کہا کہ مشہور ہے کہ نحو جو ہے یہ بچوں کا علم ہے۔ اذ قلما یتعلمہ الکبیر، جو بڑا بندہ یہ گھٹ ہی پڑھتا ہے، کیوں؟ بچپن میں پڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچپن میں بھی نہ پڑھی ہوئی ہو اور بڑا ہو کے کہ بڑے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب یسرنا القرآن کی جگہ نحو پڑھ جاتے تھے، تو بڑے بندے گھٹ ہی نحو پڑھتے ہیں، بچوں والا علم ہے، یہ اس دور کی بات ہے یا اس عرف کی بات ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بچوں والا علم ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بڑوں سے بھی بڑوں والا علم ہے۔ اور پھر یہ لازمی ہے کہ اس کے ذریعے اعراب کا پتہ چلتا ہے، قرآن کا اعراب، حدیث کا اعراب، اور اعراب کے بغیر صحیح ترجمے کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے یہ اہم ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں کہہ دیا، اس عرف میں، کہ جہاں رائج یہ تھا کہ عام معاشرے میں بچے نحو کے ماہر بن جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی 40-50 سال کا ہوگا، 30-35 سال کا ہو کے نحو پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ اب یہ بچوں والا کام چھوڑ دو، تم دوسرا جو ہے وہ شروع کرو۔ اور اس میں یعنی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی مسلمانوں کے بچے جس چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے تھے، اب بڑے بھی محروم ہو گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کبھی مسلمانوں کے بچوں کا یہ تھا، ہمارے ایک استاد پٹھان تھے، ان سے وہ اپنے علاقے کا اور بیان کرتے تھے، افغانستان کا، تو
انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ناظرہ قرآن نہیں پڑھتے. کیوں؟ وہ کہا وہ ناظرہ کی عمر میں جلالین کے ساتھ ہی ناظرہ بھی پڑھ لیتے. اور یہ جو نماز کے مسائل علیحدہ نہیں سیکھتے، کھدوری سے ہی سیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ پرائمری میں بچپن کے اندر ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن جہاں نہیں ہے وہاں پھر یہ چیزیں اہم ہیں جس عمر میں بھی ہوں. تو نحو بہت اہم ہے، لیکن ان کے لحاظ سے اذ قل ما یتعلمہ الکبیر، بڑی عمر والا بندہ گھٹ ہی یہ پڑھتا ہے. کچھ لوگ نحو کی اپوزیشن ہیں، بہت مخالف ہیں، اور ان کا یہ قول ہے آفت العلم ھذا النحو، یہ علم کے لیے آفت ہے. مطلب وہ کہتے ہیں صحیح بندہ اپنے رو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے آگے سے ٹوکا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ آفت ہے. ہم بغداد شریف میں پڑھتے تھے تو ایک لکھنؤ کا پڑھا ہوا تھا، تو نحو اس کو نہیں آتی تھی، غلطیاں بہت کرتا تھا. تو اس کا یہ مذہب تھا، وہ کہتا تھا کہ بس محاورہ ٹھیک ہونا چاہیے بندے کا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھ لے. تو وہ نحو کا دشمن تھا، اور بات بات پر وہ یہی کہتا آفت العلم ھذا النحو. اچھا جی، ساتھ آ گیا ہے تذکیر. لأن آخر امرہ الی التذکیر، تفسیر کے لحاظ سے لکھا تو تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ واعظ، قصص. یہ کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس کو فتح کاف کے ساتھ پڑھا جائے. پھر ہوگا یہ عطف تذکیر پر، تاکہ تذکیر پر عطف ہو، عطف مصدر کا مصدر پر. لیکن کیسس بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر پھر قصے کی جمع ہوگا. تو قصے کی جمع بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر عطف کے معاملے میں چاہیے کہ جیسے پہلے مصدر ذکر ہے تو اس کو بھی مصدر ہی بنایا جائے. تو پھر پڑھیں گے قصص. تو باقی سب کا ذکر کر کے کہ فلاں بھی اہم نہیں، تو پھر اہم کیا ہے؟ بل یکون علمہ فی الحلال والحرام. تو یہ بل میں ترقی کس سے ہے؟ الذی یعرف و یشتہر بہ، کہ بندے کی پہچان فقہ کے ذریعے ہونی چاہیے کہ اس کو حلال و حرام کا علم ہے. پہچان ریا کے لیے نہیں، پہچان اس بنیاد پر جس طرح کے معاشرے میں حکیم کا بورڈ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندے مرتے رہیں اور پتہ نہ ہو کہ محلے میں حکیم بھی ہے. ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہونا مریضوں کے اوپر رحم ہے، کہ مریضوں کو پتہ ہو کہ شہر میں ڈاکٹر بھی ہے اور دوائی دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی ریا کی تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کی تشہیر بھی لازم ہے. یہ بخاری شریف میں جو قول ہے کہ جس کے پاس علم ہو فلا ينبغي ان يضيع نفسه، اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ضائع کرے. جو عالم ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو، تو اس میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ ضائع کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ گم نام بیٹھا رہے ساری زندگی اور مر جائے، اور نہ اس کے پاس کوئی پڑھے نہ کوئی فتویٰ پوچھے. وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بنیاد پر عالم کو اپنے نفس کی تشہیر کرنی چاہیے کہ میرے پاس یہ دوائی موجود ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں. یعنی اپنی بڑائی یا ریاکاری کے لیے تشہیر نہیں، لیکن اس کے لیے کہ معاشرے میں جہالت کا مرض ہے اور اس کے پاس اس مرض کا علاج ہے، اور یہ پوری دکان بنا کے بیٹھا لیکن بورڈ نہیں لگا رہا، نہ کسی کو بتا رہا.
تو پھر 80-90 سال کا ہو کے بھی مر جائے تو وہ سب کچھ قبر میں ہی ساتھ لے گیا اپنا علم، نہ اس کے شاگرد نہ اس کی کتابیں. تو یہ کیوں ہوا کہ اس کے پاس پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ اس نے بتایا نہیں میں پڑھا سکتا ہوں، کسی کو بتانے بھی نہیں دیا کہ یہ علامت الدہر ہیں. تو یہ اخفاء پسندی پھر نقصان دیتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ سارا علم اپنی ساری مہارت وہ قبر میں لے جائے، تو جب 25 سال کا تھا اگر تشہیر ہو جاتی کہ یہ شہر میں سب سے بڑا عالم ہے اور یہ فلاں چیز بھی پڑھا سکتا ہے، فلاں بھی پڑھا سکتا ہے، فلاں بھی پڑھا سکتا ہے، اس شہر کے آتے، دوسرے شہر کے آتے، پورے ملک کے لوگ آتے، 1 لاکھ اس کے شاگرد تیار ہو جاتے 80 سال تک، اور پھر وہ فوت ہوتا تو کتنا امت کو فائدہ ہو چکا ہوتا. تو اس بنیاد پر امام ابن حجر اسقلانی نے وہاں تشہیر کا لکھا کہ عالم کو اس نقطہ نظر پر، ویسے تو ایک تشہیر بیماری ہے، ریاکاری ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ امت کا بھلا ہو پھر اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے تاکہ فائدہ اس سے لوگ حاصل کریں، اور ایسے ہی وہ سب کچھ لے کے قبر میں نہ چلا جائے. اچھا جی، این یعرف و یشتہر بھی قولہ کما قیل. اب اوپر اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزازی فکم طیب یفوہ ولا کمسک وکم طیر یطیر ولا کبازی. یہ زبانی یاد کرنا ہے صاحب نے سائیں، کوئی کر لے گا؟ اذا ما اعتز ذو علم بعلم، جب بھی کوئی علم والا علم پہ فخر کرے کہ میرے پاس فلاں علم ہے، میرے پاس فلاں علم ہے، میں مٹی سے سونا بنا سکتا ہوں، میرے پاس یہ علم ہے، تو کہتے ہیں فعلم الفقہ اولا باعتزازی. اس وقت فقہ اس لائق ہے کہ اس پر فخر کیا جائے جو جائز فخر ہے. اذا ما اعتز ذو علم بعلم، جب کوئی اعزاز محسوس کرے علم والا کسی علم کے ساتھ، تو پھر کس علم پر اعزاز محسوس کرنا چاہیے؟ فقہ کے علم پر. کیوں؟ کہتے ہیں خوشبوئیں تو بہت زیادہ ہیں مگر کستوری جیسی کوئی نہیں، اور پرندے تو بہت ہیں مگر باز جیسا کوئی نہیں. تو جیسے کستوری اور باز کا اپنے اپنے فیلڈ میں مقام ہے، ایسے علموں میں فقہ کا مقام ہے. تو فقہ کے لحاظ سے یعنی یہ علوم میں کستوری کے درجے پر ہے اور پرندوں میں باز کے درجے پر ہے. کتنی خوشبوئیں ہیں، یفو ہو وہ پھیلتی ہیں، ان کی حلے آتے ہیں مگر کستوری جیسی کوئی نہیں. اور کتنے پرندے ہیں، اڑ تو سارے ہی لیتے ہیں مگر باز جیسا کوئی نہیں. تو ایسے فقہ جیسا کوئی علم نہیں ہے. وقد مدح اللہ تعالی بتسمیتہ خیرا، اور اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن میں اسے خیر کہہ کے. جو منطق کی کتابوں میں تم سرے برگ لکھا ہوا دیکھتے ہو، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ منطق والے اس کو حکمت کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے قرآن میں فقہ کو حکمت کہا گیا. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اس کو خیر کہا. وقد فسر الحکمۃ زمرۃ ارباب التفسیر بعلم الفروع الذی هو علم الفقہ. اس لفظ حکمت کی مفسرین کی ایک جماعت نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد فروع کا علم ہے جسے فقہ کہا جاتا. حکمت. اچھا جی، کوئی فلسفے کو حکمت کہتا ہے ہدایت الحکمہ میں، منطق کو اور یہ طب کو، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ایک زمرہ مفسرین اس پر ہیں کہ حکمت سے مراد یہ فروع کا علم ہے حلال و حرام کے لحاظ سے، اور یہ فقہ کو کہا جاتا ہے. پھر شعر لکھتے ہیں
وخیر علوم علم فقہ لأنہ یکون الی کل العلوم توسلا فإن فقیہا واحدا متورعا علی الف ذی زہد تفضل واعتلا. خیر علوم سارے علموں سے افضل علم فقہ ہے. کیوں؟ لأنہ یکون الی کل العلوم توسلا، یہ ہر علم کا وسیلہ ہے، ہر علم کا. یہ اب نیچے شرح میں اس کی وضاحت کریں گے. پھر کیوں کہ اکیلا فقی، شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، متورع. فإن فقیہا واحدا متورعا، اکیلا فقی جو کہ پرہیزگار ہے وہ فضیلت رکھتا ہے کس پر؟ علی الف ذی زہد، 1000 پارسا پہ، 1000 پارسا پہ. تفضل فضیلت رکھتا ہے، واعتلا بلندی رکھتا ہے، اکیلا فقی. جو اس حدیث سے ماخوذ ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس سے یہ شعر ماخوذ ہے. اب جو ہے وہ نیچے کما قیلا، تو کما قیلا کا مطلب کیا ہے کہ مصنف بتاتے ہیں اقول ذالک مماثلا لما قیلا، میں کہتا ہوں اس کی مثل جو کہا گیا ہے، یا لہذا لما قیلا، اس کے لیے جو کہا گیا ہے. تو کاف کی 2 قسمیں ہیں یہاں پر، یا تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے. کہ جو یہ کہا گیا اس کی بنیاد پر میں نے بھی مذکورہ بات کی ہے نثر میں. بے اعتزاز اے اعتزاز صاحب ہی، جب کسی علم کے عالم کے اعزاز کی بات کی جا رہی ہو تو اس وقت یہ کہا جائے گا. ولا کمسکن، واو عطف کے لیے ہے اور عطف مقدر پر ہے، مطلب کہ اے لا کامبر ولا کمسکن، کہ کوئی خوشبو انبر اور مسک کی طرح نہیں ہے. تو یہ معطوف کیوں معذوف رکھا گیا ہے؟ مبالغہ کے لیے، تاکہ لوگ ڈھونڈیں. ایک تو مسک کا ذکر ہے، دوسری پتہ نہیں کیا چیز ہے. لتذهب النفس كل مذہب ممکن، جو بھی ممکن احتمال ہے اس کی طرف خیال جائے. او للحال بازمار فعل، واو یا عطف کے لیے یا حال کے لیے. اگر حال کے لیے ہو تو پھر فعل مقدر مانا جائے گا. اے ولا یفوہ کمسکن، خوشبوئیں تو بہت سی حلے دیتی ہیں مگر کستوری کی طرح کوئی حلے نہیں دیتی. ولا کا بازن، یہ باز جو ہے یہ باز عربی کا لفظ ہے. باز یستعمل بالیاء المثنات التحیہ تحتیہ، یستعمل بالیاء المثنات بعد الزاء وبدونها، یعنی یہ لفظ باز بھی استعمال ہوتا ہے اور بازی بھی استعمال ہوتا ہے. بازی یستعمل بالیاء المثنى، وہ کہ جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے پھر؟ یا. اوپر ہو تو تا، اس کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح کہ قصیدہ غوثیہ میں ہے انا البازی اشہب کل شیخ، انا البازی، تو بازیو اور باز کا معنی ایک ہے، یعنی صرف باز بھی استعمال ہوتا اور بازی بھی استعمال ہوتا ہے. اور وہ یا وہاں یا نسبت کی نہیں ہے بلکہ کلمے کی ہے، کہ کلمہ ہی 2 طرح ہے،
ایک ہے باز اور دوسرا ہے بازی. تو یہ زا کے بعد یا اور اس کے بغیر دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے. زمرہ، زمرہ کہتے ہیں فوج یا جماعت کو. بضم الفوج والجماعت فی تفرقۃ. فوج، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فلاں زمرے میں شمار ہوتی ہے، یہ چیز فلاں زمرے میں شمار ہوتی ہے. ومن ہا ہنا من اجل ما ذکر ہنا من مدح اللہ تعالی ایاہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہہ کے فقہ مراد لی ہے، اسی پر یہ شعر بھی کہا گیا ہے. الی کل العلوم، کہتے ہیں میں نے نسخ میں اس طرح دیکھا ہے، اور جو نسخہ ہے حاشیہ طحاوی کا وہ بھی ایسے ہی ہے. وَكَنَّ نُسْخَةَ تَا إِلَى كُلِّ الْمَعَالِي، یعنی باقی تو کل العلوم ہے، لیکن طحاوی والا جو نسخہ ہے جو حاشیہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی طحاوی نہیں تحتاوی، اِلَى كُلِّ الْمَعَالِي وہاں لفظ ہے. حیث قال متعلقم بتوسلا والمعالی، کہتے ہیں کہ پھر جو اگلے لفظ ہیں اس کے لحاظ سے معالی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ معالی بلند مراتب کو کہتے ہیں. معالات کی جمع ہے، علو کا محل. تو یہ بلندی کی طرف جانے کا ایک وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے. اچھا جی، اب توسل کا معنی ہے تقرب. تو کہا گیا ہے کہ یکون الی کل العلوم توسلا، یہ ہر علم کا وسیلہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اعزا توسل الی المعالی او الی العلوم، بلندیوں کی طرف وسیلہ ہے یا علوم کی طرف وسیلہ ہے. اب دونوں کی دلیل. بلندی کی طرف کیسے وسیلہ ہے؟ بلندی ملتی ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے. تقوی ملتا ہے عبادت سے. عبادت صحیح تب ہوتی ہے فقہ آتی ہو تو. اس واسطے یہ ہر بلندی کا وسیلہ ہے. لأن الفقہ المثمرہ، بلکہ خبر بنائیں لأن الفقہ المثمر للتقوی، کہ فقہ کے اوپر پھل لگتا ہے تقوی کا. فقہ پھل دیتی ہے تقوی کا، اور کس کا؟ ورع کا. یوصل بہ الی غیرہ من العلوم النافعہ، اور اس کے ذریعے سے باقی علوم کی طرف بھی پہنچا جاتا ہے. والمنازل المرتفع، اور بلند مقامات کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس میں کہ علم میں تقوی کا بڑا دخل ہے. فاسق و فاجر بندہ عالم نہیں بن سکتا، یعنی برکت والا عالم، اگرچہ اس کو سب کچھ یاد ہو جائے، لیکن اگر وہ عیاش ہے، گناہوں کا عادی ہے، تو پھر اس کے علم کی برکت نہیں ہو سکتی. تو طلب علم میں پارسائی، اس کی دعوت ہے قرآن میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو اور اللہ تل علم دے. یعنی ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذکر کیا کہ تقوی اور اللہ کی طرف سے بندے کا فیضانی بن جانا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. کہ متقی بنو گے تو اللہ تم پر تقوی کا فیضان کرے گا، یعنی علم کا فیضان کرے گا. متقی بننے سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوگا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ.
اس کی دلیل کے طور پر ساتھ یہ حدیث ذکر کی، من عامل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، جس نے اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کیا اللہ اسے وہ بھی پڑھا دے گا جو اس نے نہیں پڑھا تھا۔ ما لم یعلم، اب یعلم جو ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، ہر چیز کا یعلم ہو، پھر تو عمر نوح چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہر چیز تو بندہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن متقی بن جائے تو اللہ معلم یعلم کو یعلم بنا دے گا، اور یہ جو تھوک کے لحاظ سے آئے گا تو یہ پھر ویسے پڑھنے سے نہیں آئے گا، پڑھنے کا محدود آئے گا اور اس کے لیے سال بہت لگیں گے۔ تو جب پڑھنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہوگا تو کچھ تو اس نے پڑھ لیا ہے اور کچھ پڑھے بغیر مل جائے گا، اور جو پڑھے بغیر ملا تو اس کی کوئی حد نہیں کہ کتنا مل جائے۔ اس لیے یہ حدیث شریف طلباء کو ذہن میں رکھنی چاہیے، من عامل بما علم، یعنی علم و عمل کا اتنا گہرا تعلق ہے، اگر پڑھے ہوئے پہ عمل کیا جائے تو پڑھا وہ اتنا نہیں رہتا، کئی گنا زیادہ ہو جاتا، ڈبل ٹرپل، اس سے کہیں زیادہ۔ من عامل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، اللہ اسے وہ پڑھا دے گا، القاء کر دے گا اس کے دل میں کہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی مضمون کی وہ حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما انبت اللہ ینابیع الحکمہ علی لسانہ، کہ جو 40 دن اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جمع ہے ینابی، تو چشمہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے، تو 40 دن کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کے بعد پھر جو ہے وہ پرہیزگاری چھوڑ دے، 40 دن ایک کورس ہے کہ پھر اگر اس نے صحیح طریقے سے 40 دن کا چلہ کر لیا تو پھر آگے بھی مخلص ہی رہے گا۔ من اخلص للہ 40 یوما انبت اللہ ینابیع الحکمہ علی لسانہ، تو اس طرح یعنی یہ دین کے علم کا عمل کے ساتھ باہمی رابطہ ہے۔ دنیا کے علم کا یہ تقوی کے ساتھ اس کا کوئی دخل نہیں، یہ دین کے علم کا خصوصی دخل ہے۔ ہاں اگر وہ اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی تقوی کا فائدہ ہوگا، ویسے یعنی وہ تو ایک دنیا ہے، دنیا کا آلہ ہے، لیکن یہ اعلیٰ ہے تو اسے ادنا کا اعلیٰ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جس وقت وہ ساتھ متقی ہو، پارسا ہو، نیکی، اس کی سوچ نیک ہو، تو پھر اس کے لیے آگے یہ بشارتیں ہیں کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو پھر متقی بننے کے لیے فقہ ضروری ہے، کیونکہ فقہ ایک اپنی مرضی سے کوئی نماز پڑھتا ہے، کپڑے اتار کے پڑھتا ہے، قبلے کی دوسری طرف منہ کر کے پڑھتا ہے، تو اب یہ خلاف فقہ پڑھ رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو شریعت کے مطابق پڑھتا ہے، تو اس کی قبول ہوگی جو شریعت کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ اچھا جی، فقیہن لأن العابد اذا لم یکن فقیہن ربما ادخل علیہ الشیطان ما یفسد عبادتہ، کیونکہ وہ بندہ جو عابد ہے عالم نہیں ہے، اذا لم یکن فقیہن، جب وہ فقیہ نہ ہو، ربما ہو سکتا ہے کہ شیطان اس پر وہ چیز داخل کر دے جو اس کی عبادت کو فاسد کرے۔ تو جو مثال کے طور پر برتن ہو اور اس میں سوراخ ہو، تو اس برتن میں پانی ڈالتے جاؤ ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرے گا کہ سوراخ سے نکلتا جائے گا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ عابد کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مگر آگے شیطان وہ چیز داخل کر رہا ہے کہ جس سے سب کچھ فاسد ہوتا جا رہا ہے، اس برتن کو سوراخ ہے، کوئی چیز بھی ٹھہر ہی نہیں رہی۔
اس واسطے ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ فقیہ ہو، تو پھر جو ہے وہ جو کرے وہ محفوظ بھی رہے۔ وقید الفقیہ بالمتورع، باقی فقیہ کے ساتھ یہ قید لگائی کہ وہ پرہیزگار ہو، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو فقہ کا پھل ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اذ بدونہا یکون دون العابد الجاہل، ایک طرف تو ہے نا عابد مگر جاہل، دوسری طرف فقیہ مگر غیر عابد، تو کہتے ہیں کہ جو فقیہ ہو مگر عابد نہ ہو تو یہ اس جاہل عابد سے بھی کم تر ہے۔ جاہل عابد اس سے اچھا ہے کہ جو فقیہ ہونے کے باوجود عبادت نہیں کرتا، تو اس سے پھر عابد جاہل وہ اچھا ہے اس سے۔ کیوں؟ حیث استولی علیہ الشیطان بالفعل، کہ اس فقیہ پر تو پھر شیطان غالب ہے، تو اچھا ہے وہ عابد کے جو عبادت تو کر رہا ہے، اتنا غلبہ تو اس پر نہیں کہ جو شیطان اس کو عبادت سے روک سکے، اگرچہ کی ہوئی محفوظ نہیں رہتی یا کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے یعنی فقیہ کے لیے، عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار ہو اور پڑھنے کے دوران پرہیزگاری ہو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب او سورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ تو جس دل کے اندر گندے خیال ہوں، فحاشی والے، دنیا داری والے، تو پھر اس دل کے اندر برکت والا علم کیسے داخل ہو؟ کہ وہ مکان تو ایسا ہے، اس میں رہائشی رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں یہ رحمت کا علم داخل نہیں ہوگا، جس طرح گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس واسطے ہمارے حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ طلباء کی تعلیم یہ ہے کہ اسباق کا تکرار کیا جائے، اور تربیت یہ ہے کہ مستحبات تک کی پابندی کی جائے۔ عمومی طور پر یہ جس طرح کسی چیز کا کوئی رازدان ہوتا ہے تو عام لوگوں کو تو ڈر آتا ہے، رازدان کو راز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں آتا کہ وہ اس کا رازدان ہے۔ تو جب عالم شریعت کا رازدان ہے تو پھر یہاں زیادہ خدشات ہیں چھٹی کے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بھی رخصت ہے، یہ بھی رخصت ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہاں زیادہ پابندی کی ضرورت ہے کہ رازدانی کی وجہ سے یہ غافل نہ ہو جائے، یا راز بیچ نہ دے، یا راز غلط نہ آگے پھیلائے کہ لوگوں کو بھی بد عمل کرے، لوگوں کو بھی چھٹیاں دے، لوگوں کو بھی کیا کوئی بات نہیں ایسی، یہ اس نے گناہ کا تو یوں کر لے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس چیز کا یہ سجدہ صاحب ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ یعنی ایک تو ہے نا دنیاوی قانون کا عالم، وکیل، تو جس کے بارے میں کہتے ہیں پیدا ہوا تو شیطان نے کہا کہ آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب ہیلے بہانے یاد ہوتے ہیں کہ لکڑ کو پتھر، پتھر کو لکڑ ثابت کرنا۔ تو دوسری طرف شریعت کے سارے راز عالم کو معلوم ہے، اور اگر یہ وہ راز بیچنا شروع کر دے یا وہ جو راز ہے ان کی وجہ سے غافل ہونا شروع کر دے، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ سنتیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ ان کی یہ ویلیو ہے، ان کی یہ ویلیو ہے، یہاں سے غافل ہو جائے، چھٹی شروع کر دے، تو پھر اس سے تو اچھا تھا کہ اس کو یہ علم نہ آتا، تو کم از کم سنتے تو پڑھتا رہتا، یا اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں۔ تو یعنی کسی چیز کے احکام کے راز سے بھی غفلت آ سکتی ہے، چھٹیاں مل سکتی ہیں یا چھٹیاں دی جا سکتی ہیں، تو وہ دنیا کے معاملات میں تو چل جاتا ہے، لیکن دین کے معاملات کے اندر
یہ راز جاننے والا عام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے کہ یہ وہ چھٹی قبول اپنے لیے نہ کرے اور لوگوں کو بھی ایسے چھٹیاں نہ دیتا رہے، بلکہ یہ رازدان بن کے، شریعت نے اس کو رازدان بنایا ہے تو اس راز پہ یہ پہرا دے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ چلو سر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء خیر برکت، وصلی اللہ